एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आप फाइवर से कमाते हैं, आप एसईओ जानते हैं, आप फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब वाकई हलाल है या इसके लिए इस्लाम ने कुछ क़ुयूद और शराइत भी रखी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि एक पूरी हकीकत है जो लाखों फ्रीलांसर्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ये सवाल, बल्कि सवालात भेजे हैं लाहौर से जनाब मोइज़ अहमद साहब, और इनके सवालात ऐसे हैं कि शायद आपके जहन में भी यही सवालात मौजूद हों। पहले आते हैं इनके सवालात की तरफ, फिर जवाबात की तरफ जाते हैं। पहला सवाल मोइज़ साहब ने ये पूछा है, क्या एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन के ज़रिए पैसे कमाना जायज़ है? दूसरा सवाल ये है कि हम एसईओ करते हैं, वेबसाइट को प्रोमोट करते हैं, अगर बाद में वो कोई गलत काम करे, क्या उसके गुनाह में भी हम शरीक हैं? तीसरा सवाल ये कि ईमेल मार्केटिंग और दूसरे ऑनलाइन कामों की कमाई जायज़ है या नहीं? सवाल नंबर 4, क्या एआई के ज़रिए कंटेंट बनाना और इससे कमाई हासिल करना जायज़ है या नहीं? पांचवा और आखिरी सवाल ये है कि क्या कमीशन छुपाना ठीक है या बताना ज़रूरी है? अब आते हैं इन सवालात के जवाबात की तरफ। पहला सवाल तो ये था कि क्या एफिलिएट मार्केटिंग से कमीशन के ज़रिए कमाना जायज़ है या नहीं? तो एफिलिएट मार्केटिंग दरअसल कमीशन बेस्ड दलाली है, यानी आप कमीशन एजेंट हैं, जिसको फ़िक़्ह की इस्तिलाह में जुआला या समसिरा कहा जाता है, यानी काम का बदला लेना, काम के बदले उजरत हासिल करना। तो कमीशन की बुनियाद पर काम करना, इससे पैसे कमाना शरअन जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन शर्त यह है कि जिस चीज़ से आप कमीशन कमा रहे हैं, जिस सौदा से, जिस मामले से, जिन सर्विसेज से आप कमीशन कमा रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं, वो बज़ाते खुद जायज़ हो। दूसरी बात ये कि उसमें झूठ ना हो, मुबालगा आराई ना हो, फेक रिव्यूज़ ना हो, खियानत और धोखा ना हो। अब अक्सर एफिलिएट मार्केटिंग में मुबालगा आराई होता है, किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा कर पेश करता है जो झूठ के ज़ुमरे में आता है। अगर इन शराइत का ख्याल रखा जाए तो एफिलिएट मार्केटिंग में कमीशन लेना कोई गलत काम नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम सर्विसेज दें, किसी वेबसाइट को प्रमोट करें, बाद में वो गलत काम करे, क्या इस गुनाह में हम भी शरीक हैं या नहीं? तो इस बारे में अर्ज ये है कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के काम में एक दूसरे के साथ ताउन न करो। यहाँ पर एक बुनियादी नुक्ता समझें कि अगर वो काम जिसको आपने प्रोमोट किया है, ये आपने सर्विसेज दी है, वो काम बुनियादी तौर पर हलाल और जायज़ था और आपको इल्म भी नहीं था कि ये गलत इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद में इसको गलत इस्तेमाल किया गया, तो आप पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन अगर आप पर वाज़ेह हो जाए कि ये गलत काम है, ये नाजायज़ काम है, या आप पर ये वाज़ेह हो जाए कि आपके सर्विसेज से फ़ायदा उठाकर इससे फिर वो गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आपने इसमें काम नहीं करना है, वो जायज़ नहीं होगा। और अगर आपको मालूम भी था कि ये हराम है और आपने जानबूझकर हराम काम को प्रोमोट किया, तो फिर आप इस गुनाह में शरीक हैं। जैसा कि वो चाकू या छुरी वाला मिसाल है कि कोई दुकानदार है, चाकू फरोख्त करता है, वो गाहक के मुस्तकबिल का जिम्मेदार नहीं है कि वो गाहक चाकू किस चीज़ में इस्तेमाल करता है, हलाल कामों में या हराम कामों में। इससे वो फ्रूट और सब्जी को काटते हैं या किसी को कत्ल करते हैं,
لیکن اگر دکاندار کو پتہ چلا کہ یہ شخص جو مجھ سے چاقو خرید رہا ہے اس سے فلان شخص کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو چاقو فروخت کرنا دکاندار کے لیے جائز نہیں۔ اگلا سوال یہ تھا کہ ای میل مارکیٹنگ کی کمائی جائز ہے یا نہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک فقہی قاعدہ سنیں۔ فقہی قاعدہ یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کی چیزوں میں اصل چیز اباحت اور حلال ہونا ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل سامنے نہ آئے۔ تو لہٰذا مسئلہ کسی ویب سائٹ کا نہیں ہے، کسی ٹول کا نہیں ہے، اصل مسئلہ استعمال کا ہے۔ اگر آپ اسے صحیح استعمال کریں، حلال اور جائز کاموں میں استعمال کریں تو اس کی آمدنی حلال اور جائز ہے۔ اگر آپ اسے غلط کاموں میں استعمال کریں تو اس کی آمدنی ناجائز اور حرام ہے۔ مثلا آپ کسی جائز کام کی ویب سائٹ ایس او کریں، اسے پروموٹ کریں، یا کسی اور حلال پروڈکٹ کی ای میل مارکیٹنگ کریں تو اس سے حاصل شدہ آمدنی آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر آپ شراب کی، جوے کی، سود کی ویب سائٹ کی پروموشن کریں، اسے پروموٹ کریں، ان کو سروسز دے دیں تو اس سے جو آمدنی حاصل ہوگی وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اگلا سوال مصنوعی ذہانت یا اے آئی کے حوالے سے تھا کہ اس سے کانٹینٹ بنا کر اس کی کمائی حلال ہے یا حرام۔ تو مصنوعی ذہانت یہ تو ٹولز ہیں، ٹولز نہ حلال ہوتے ہیں نہ حرام، وہ تو اوزار ہیں جسے آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ان ٹولز کو جیسے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک وغیرہ، ان کو اگر آپ حلال کاموں میں، جائز کاموں میں استعمال کریں تو کمائی حلال ہے۔ اگر آپ غلط کاموں میں استعمال کریں تو اس کی آمدنی جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ تو اگر آپ اے آئی سے کانٹینٹ لیتے ہیں یا اے آئی سے بناتے ہیں، پھر آپ اسے خود چیک کرتے ہیں، خود ٹھیک کرتے ہیں، درست کرتے ہیں، کمی کوتاہی اس کو آپ ختم کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جس طرح عام طور پر کوئی منشی ہے، کوئی مینیجر ہے، وہ کیلکولیٹر سے حساب کتاب لگاتے ہیں تو کیلکولیٹر بطور ایک ٹول کے، ایک اوزار کے استعمال کرتے ہیں، اصل کام وہ مینیجر یا منشی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ اس چیز کو ٹھیک کرتے ہیں، کانٹینٹ اس کے ذریعے بناتے ہیں، پھر خود درست کرتے ہیں تو اے آئی کی یہ کمائی حلال ہے بشرطے کہ جس چیز کی کانٹینٹ آپ بنا رہے ہو وہ جائز اور حلال۔ لیکن اس میں بھی ایک نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر کلائنٹ نے یہ سمجھا کہ آپ کانٹینٹ خود لکھتے ہیں اور حال یہ تھا کہ آپ اے آئی کے ذریعے بناتے ہیں اور آپ نے کلائنٹ کو بتایا بھی نہیں تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے جس سے شریعت میں منع کرتا ہے۔ جھوٹ لکھنا اور غلط معلومات کو پھیلانا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح دوسروں کے کانٹینٹ کو کاپی کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ لہٰذا اے آئی کو بطور معاون ٹول استعمال کرنا جائز ہے لیکن ایمانداری شرط ہے۔ پانچواں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں کمیشن بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ تو یہاں بھی دو تین چیزوں کا خیال اگر رکھا جائے تو پھر بتانے کے بغیر ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا کمیشن لینا جائز ہے۔ آپ کسی پروڈکٹ کی حقیقی اور سچی تعریف کریں تو کمیشن لینا جائز ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کا بتانا کلائنٹ کے فیصلے کو متاثر کر سکتا ہے تو پھر اخلاقاً بتانا ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر کلائنٹ نے کمیشن کا پوچھا اور آپ نے چھپایا تو یہ خیانت ہے، اس صورت میں پھر آپ کے لیے کمیشن لینا حرام۔ یہ اس لیے کہ اسلام کا پورا نظام تجارت، اسلام کا پورا کاروباری نظام وہ اعتماد پر قائم ہے۔
اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو برکت بھی ختم ہوتی ہے۔ اب ایک اہم بات کو سمجھے، اصل مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کیا بیچ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی اصل مسئلہ ہے کہ آپ کیسے کام کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اگر ہم فیک ریویوز دیتے، ہم جھوٹا وعدہ کریں، ڈلیوری لیٹ کریں، اپنے وعدے کو پورا نہ کریں، تو یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اس صورت میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جائے۔ اگر ان تمام چیزوں کا آپ خیال رکھیں، آپ ان اصولوں کا خیال رکھیں جو بیان کیا گیا، تو پھر ایفیلیٹ مارکیٹنگ اور آن لائن جتنے بھی کاروبار ہیں اس میں پھر آپ کے لیے کمیشن بھی لینا جائز ہے اور اس کاروبار کو کرنا بھی جائز ہے۔ یاد رکھیں، حلال کمائی کم بھی ہو تو برکت دیتی ہے، اور حرام کمائی زیادہ بھی ہو تو سکون نہیں دیتی۔